السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ایم ایس اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیسٹوریلز۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی اس کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز باقاعدگی سے ملتے رہے۔ تو دوستوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے خودکشی کا نظریہ، تھیوری آف سوئسائڈ۔ ڈرکہائم کا نظریہ خودکشی سماجی دباؤ یعنی کہ سوشل کانسٹرینٹ کے نظریہ کی ایک شکل ہے اور جس کا سماجی بیداری سے گہرا تعلق ہے۔ ڈرکہائم نے خودکشی کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ موت کے تمام واقعات جن کا نتیجہ بلا واسطہ یعنی کہ ڈائریکٹ طور پر خود متافی مرنے والے کے مثبت یا منفی فعل کی وجہ سے ہو اور اس انجام کو وہ جانتا ہو، خودکشی کہلاتا ہے۔ معاشرے میں انفرادی بدنظمی سے خودکشی ہوتی ہے یا معاشرہ فرد سے توقع رکھتا ہے کہ وہ اپنی جان دے دے گا کیونکہ معاشرے میں فرد کی سالمیت انتہائی گہری ہوتی ہے۔ جب کسی معاشرے میں گروہی بندھن کمزور پڑ جاتے ہیں تو معاشرتی تعلقات میں بد نظمی کی وجہ سے خودکشی ہوتی ہے۔ پاکستانی معاشرے میں خودکشی کے واقعات تینوں حالتوں میں پائے جاتے ہیں، لیکن زیادہ واقعات فرد کی معاشرتی تعلقات میں بد نظمی ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ اکثر سنتے رہتے ہوں گے کہ گھریلو ناچاکی کی وجہ سے یا آپس کے جھگڑے کی وجہ سے فلاں بندے نے خودکشی کر لی۔ مختلف علاقوں میں خودکشی کی شرح مختلف پائی جاتی ہے۔ یہ اختلافات سماجی ساخت یعنی کہ سوشل سٹرکچر میں اختلافات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہر علاقے میں سماجی ساخت دوسرے علاقوں سے مختلف پائی جاتی ہے، اس لیے یہ شرح بھی تغیر پذیر ہے یعنی کہ تبدیل ہوتی ہے، بلکہ خاص طور پر معاشرتی سالمیت کے فرق پر ہے۔ جہاں معاشرتی سالمیت زیادہ ہے اس علاقے میں خودکشی کے واقعات کم پائے گئے ہیں، اور جس علاقے میں معاشرتی سالمیت کم ہے وہاں خودکشی کے واقعات زیادہ پائے گئے ہیں، یعنی کہ جہاں معاشرے کے لوگوں میں تعاون وغیرہ نہیں پایا جاتا، لوگ ایک دوسرے کو زیادہ قریب سے نہیں جانتے، وہاں خودکشی زیادہ ہو جاتی ہے۔ آگے ڈرکہائم بات کرتے ہیں خودکشی کی اقسام کی، ٹائپس آف سوئسائڈ۔ ڈرکہائم نے خودکشی کی مندرجہ ذیل 4 اقسام بتائی ہیں، جس میں نمبر 1 پر ہے انہائی خودکشی، جس کو ایگوئسٹک سوئسائڈ بھی کہتے ہیں۔ گروہی سالمیت جب کمزور پڑ جاتی ہے یعنی معاشرے کے بندھن ڈھیلے پڑ جاتے ہیں تو اس قسم کی خودکشی رونما ہوتی ہے۔ یہ واردات زیادہ تر غیر شادی شدہ اور عیسائی فرقہ پروٹیسٹنٹس میں پائی گئی ہے۔ جب فرد اپنی گھریلو زندگی میں کوئی چاشنی و دلچسپی نہیں پاتا، جب اس کے ابتدائی و ثانوی گروہوں کے افراد اس سے دلچسپی کھو دیتے ہیں، جب وہ اپنے طبقہ کے افراد کی معاشرتی زندگی میں دلچسپی نہیں لیتا اور طبقہ کے افراد اس کی زندگی میں حصہ نہیں لیتے، تب وہ فرد خود کو تنہا خیال کرتا ہے۔ وہ اپنے زندہ رہنے کو اہم نہیں جانتا، اس کے لیے زندگی اور موت دونوں برابر ہوتے ہیں، زندگی اس کے لیے بے سود ہوتی ہے، تب وہ خودکشی کرتا ہے۔ انہائی خودکشی میں فرد اس معاشرتی گروہ سے کٹ جاتا ہے جس میں اس کی تربیت ہوئی تھی، گروہی معمولات کو چھوڑ دیتا ہے، اس لیے گروہی کردار میں حصہ نہیں لیتا اور ان میں دلچسپی نہ ہی وہ لیتا ہے۔ محلے میں یا عزیزوں میں کسی کی شادی ہو یا موت یا پیدائش اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور نہ وہ ان میں شرکت کا خواہش مند ہوتا ہے۔ اس کی سوچ و فکر ہر وقت اپنی ذات تک محدود رہتی ہے، نہ دوسروں سے اپنی حاجات میں مدد طلب کرتا ہے اور نہ دوسروں کو ایسی مدد دیتا ہے۔ اس کی طبیعت قہر درویش برجان درویش کے مصداق ہوتی ہے اور اس طرح وہ اندر ہی اندر کڑتا رہتا ہے۔ ایسی شخصیت کو ہم دروں بین یعنی کہ انٹروورٹیو کہتے ہیں، جس کو اس شکل میں ظاہر کرتے ہیں یعنی کہ گھوم پھر کے اس نے اپنے بارے میں ہی سوچنا ہے۔ ایسا فرد جسمانی، ذہنی اور روحانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے اور فیصلہ کرنے کی قوت بھی سلب ہو جاتی ہے، جس سے خود کو لاچار اور بے بس پاتا ہے اور معاشرے کے رحم و کرم پر زندگی گزارتا ہے۔ ایسے فرد کے معاشرتی تعلقات دوسرے افراد سے کمزور پڑ جاتے ہیں اور نئے تعلقات میں اضافہ نہیں ہوتا، اس طرح ثانوی گروہ بھی لامحدود ہوتا جاتا ہے۔ عام طور پر ترقی یافتہ معاشروں میں انہائی خودکشی کی واردات کثرت سے پائی جاتی ہے، یا جو معاشرے تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں وہاں بھی یہ شرح تیز ہے۔ امریکہ میں زیادہ تر واقعات اسی نوعیت کے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی انہائی خودکشی کے واقعات پائے جاتے ہیں۔ خاوند بیوی کے مابین عدم مطابقت بھی ان میں سے کسی کو خودکشی یا قتل کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ کئی افراد گھریلو ماحول میں عدم مطابقت کی وجہ سے خودکشی کرتے ہیں یا گھر سے نکل جاتے ہیں، جن کی تلاش میں گھر والے پریشان ہو کر اخبار، ریڈیو کے ذرائع اختیار کرتے ہیں۔
کالج کے چند طلباء کو دیکھا جو گھر کے ماحول سے بیزار تھے اور اس حالت میں انہوں نے دماغی توازن کھو دیا۔ اسی طرح سینکڑوں و ہزاروں واقعات ہر سال رونما ہوتے ہیں جن میں کامیاب و ناکام انائی خودکشی پائی جاتی ہے۔ معاشرتی زندگی کے ماحول میں عدم مطابقت ہی کسی کی خودکشی کا سبب ہوتی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا ڈائیگرام ہے، اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ معاشرتی معاملات جب کمزور ہو جاتے ہیں، اس سے گروہی سالمیت ڈھیلی ہو جاتی ہے۔ فرد سمجھتا ہے کہ میرا جینا بیکار ہے، نتیجہ اس کی خودکشی میں نکلتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے اثارانہ خودکشی، الٹرسٹک سوئسائڈ۔ اس میں فرد سماجی گروہ میں انتہائی گہری سالمیت پیدا کر لیتا ہے۔ سماجی گروہ سے باہر وہ کچھ نہیں جانتا، گروہی اور ثقافتی اقدار کی خاطر وہ اپنی جان دینے سے بھی نہیں کتراتا۔ قدیم معاشروں اور معاشرے کی قدیم روایات میں اس قسم کے واقعات ملتے ہیں۔ مثلاً ہندو معاشرے میں ستی کی رسم عام تھی، جہاں ایک عورت اپنے خاوند کی موت پر خود کو آگ سے زندہ جلا دیا کرتی تھی۔ ٹنڈرا کے سرد خطے میں بوڑھے اور بیکار لوگ اپنی زندگی پر موت کو ترجیح دیتے ہیں اور اسی طرح بھوک اور پیاس سے وہ مر جاتے ہیں یا نوجوان طبقہ انہیں ان کی منشا کے مطابق مار دیتا ہے۔ جدید معاشروں میں اثارانہ خودکشی کے لیے افراد کو تیار کیا جاتا ہے۔ مثلاً جنگ کے دوران فوج کے جوان اپنے آپ کو ملک و قوم کے دفاع کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ ویتنام کی جنگ میں امریکہ کے فوجی جانتے تھے کہ ان کی قربانی بلا مقصد ہے، اس لیے ان کا جان دینا خودکشی کے مترادف تھا۔ اسلامی معاشروں میں جنگ و جہاد میں کام آنے والے مجاہدین ایک عظیم مقصد کے لیے لڑتے ہیں۔ ان کا ایثار خالص ہوتا ہے، وہ نہ تو زبردستی بھرتی کیے جاتے ہیں، نہ زبردستی آگے بڑھ کر شہید ہوتے ہیں، بلکہ ان کا ایثار کا جذبہ اسی عظیم مقصد کے تحت کام کرتا ہے۔ اس لیے اسلامی روایات کے مطابق ایسی موت کو شہادت کہتے ہیں، خودکشی نہیں کہتے۔ اثارانہ خودکشی میں فرد کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ گروہ میں پوری طرح کھپ جاتا ہے، گروہ کے معمولات کا احترام کرتا ہے کہ ان کی خاطر مالی و جانی قربانی بھی پیش کرنے کو تیار رہتا ہے۔ معاشرہ اور معاشرتی اقدار کو ذہنی اقدار پر مقدم جانتا ہے، یعنی کہ اس کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ قوم پر ہر قسم کی قربانی کرتا ہے، ذاتی مفاد کو قوم پر قربان کر دیتا ہے۔ فرد قوم کے جذبے سے سرشار ہوتا ہے، ثقافتی اقدار اور روایات کی بحالی کے لیے بھرپور جد و جہد کرتا ہے۔ جہاد میں شرکت کرنے والے مجاہدین کا یہی حال ہوتا ہے اور وہ اپنے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں تھا۔ 1965 کی پاک و ہند جنگ میں بھی پاکستانی فوج کے مجاہدین نے ایسے ہی ایثار کا ثبوت دیا اور ملک کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں لڑا دیں۔ خودکشی کی اس قسم کو مندرجہ ذیل شکل سے ظاہر کر سکتے ہیں۔ اس کا ارتکاب عام طور پر بیرون بین یعنی کہ ایکسٹروورٹیو شخصیت والے افراد کرتے ہیں۔ گروہ یا معاشرہ فرد اس کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ ایسے افراد فوری طور پر کسی عمل کے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اثارانہ خودکشی کے واقعات کثرت سے ہوتے ہیں۔ یہ جذبہ فوجیوں میں، مجاہدوں میں، علماء میں، طلباء میں اور وکلاء میں اور تیز پایا جاتا ہے۔ ایسا معاشرہ جس میں گروہی سالمیت شدید ہو، ایسے واقعات زیادہ پائے جاتے ہیں۔ قدیم ثقافت والے معاشرے بھی گہری سالمیت رکھنے کی وجہ سے اثارانہ خودکشی کا زیادہ اظہار کرتے ہیں۔ جو معاشرے مذہب سے زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں، جن کی معیشت زیادہ تر غیر صنعتی ہے، جن کی معاشرتی زندگی میں دیہی خواص پائے جاتے ہیں، ان میں اس قسم کے واقعات کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ ایسے معاشرے میں جہاں افراد پر ذمہ داری کا شدید احساس ہو، وہاں بھی افراد ایسی خودکشی یا قربانی کے لیے تیار رہتے ہیں۔ پاکستانی فوج میں یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اپنی جانوں کی بازی لگا دیتے ہیں اور موت سے کھیل جاتے ہیں، جام شہادت نوش کر لیتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے لامعمولاتی خودکشی، انومک سوئسائڈ۔ افراد کی غیر معمولاتی صورتحال کے نتیجے میں خودکشی کرنا لامعمولاتی خودکشی کہلاتا ہے۔ یہ اس حالت میں واقع ہوتی ہے جب معاشرتی معمولات و آداب شکستہ ہو جاتے ہیں، نیز جدید دور کی وجہ سے اچانک آنے والی تبدیلیاں اس کا سبب بنتی ہیں۔ اگر اچانک ایک غریب آدمی بہت دولت مند ہو جائے یا کسی فرد کو غیر متوقع خوشی مل جائے تو معمولاتی خلا کی وجہ سے وہ اچانک خودکشی کا شکار ہوگا۔ جب معاشرے میں فرد کے کردار کی رہنمائی کرنے والے معاشرتی قوانین کمزور ہو جاتے ہیں، تب اس قسم کا واقعہ رونما ہوتا ہے۔ اگر کسی فرد کو غیر متوقع صدمہ، رنج یا نقصان پیش آئے تو اس کے ذہن میں ایک زبردست معمولاتی خلا واقع ہوگا، وہ سوچ بھی نہ سکے گا کہ اب کیا کروں۔ ایسی صورت میں افراد عام طور پر خودکشی کا شکار ہو جاتے ہیں۔
لامعمولاتی خودکشی ایسی حالت میں واقع ہوتی ہے جب معمولات کا احترام و خوف نہ رہے، حکومت کا قانون و نظام معطل ہو جائے، لوگ قانون کو اپنے ہاتھوں میں لے کر جس طرح چاہیں اس کی خلاف ورزی کریں، کسی کی جان و مال و آبرو محفوظ نہ رہے۔ ایسی حالت میں معاشرے پر خوف و غم طاری ہو جاتا ہے، پریشانی بڑھتی ہے۔ ہر آدمی کی زبان پر یہی سوال ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا؟ مستقبل کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ معمولات درہم برہم ہو جاتے ہیں، معاشرتی آداب کا اثر ختم ہو جاتا ہے، لوگوں پر مردنی و مایوسی چھا جاتی ہے اور زندگی معطل ہو جاتی ہے، کاروبار بند ہو جاتے ہیں، دلچسپیاں محدود ہو جاتی ہیں، شادیاں ملتوی ہو جاتی ہیں، مستقبل کے منصوبے متروک ہو جاتے ہیں یا ملتوی، کام کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ ایسی حالت میں افراد پر خودکشی کے اثرات وارد ہونے لگتے ہیں۔ کمزور دل کے افراد دل کے دورے میں مبتلا ہو کر جاں بحق ہو جاتے ہیں، حساس افراد دماغی توازن کھو بیٹھتے ہیں، زندگی اور موت دونوں برابر ہو جاتی ہیں اور افراد پر خودکشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ بقول ڈرخیم، جب معاشرتی زندگی کا توازن بگڑتا ہے، چاہے اس میں فرد کے لیے کتنا ہی آرام و ترقی ہو، تو اپنی مرضی کی موت کو دعوت دیتا ہے کیونکہ اس کے لیے معاشرتی نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی اچانک تبدیلی اس کی توقع کے خلاف ہوتی ہے جس میں وہ اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکتا اور نہ اس سے مطابقت رکھتا ہے۔ اس کے زندہ رہنے کی خواہش خطرے میں پڑ جاتی ہے اور وہ خودکشی کا شکار ہو جاتا ہے۔ پاکستانی معاشرے میں بھی ایسی واردات مشاہدہ کی گئی ہیں جب اکلوتے بیٹے کی اچانک موت پر ماں نے خودکشی کر لی، یا باپ دماغی توازن کھو بیٹھا، یا خاوند کی غیر متوقع طلاق پر بیوی نے مٹی کا تیل چھڑک کر خود کو آگ میں جلا لیا یا ریل گاڑی کے نیچے کٹ مری۔ چوتھے نمبر پر ہے تقدیرانہ خودکشی، جس کو فیٹلسٹک سوئسائڈ کہتے ہیں۔ یہ قسم ڈرخیم نے اپنے مقالہ میں فٹ نوٹ میں پیش کی ہے۔ اس کے نزدیک جب معاشرے میں قاعدے اور ضابطے یعنی کہ رولز اینڈ ریگولیشن کی سختی سے پابندی کرائی جائے تو افراد میں تقدیرانہ خودکشی کا رجحان بڑھ سکتا ہے۔ ڈرخیم کے نزدیک یہ ان افراد میں پائی جاتی ہے جو اپنی زندگی کا مستقبل دوسروں کے رحم و کرم پر سمجھتے ہیں۔ ایسے افراد کو اپنی مرضی سے کچھ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ لوگ اس قسم کی سخت پابندیوں سے تنگ آ کر پھر خودکشی کرتے ہیں۔ مثلاً ماضی میں غلاموں کو سخت پابندیوں میں رکھا جاتا تھا تو غلام ان سختیوں اور پابندیوں سے تنگ آ کر خودکشی کر لیتے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں خودکشی کی شرح کو متاثر کرنے والے عوامل، فیکٹرز افیکٹنگ ریٹ آف سوئسائڈ۔ خودکشی کی شرح کو درج ذیل عوامل گھٹاتے اور بڑھاتے ہیں۔ جنس اور خودکشی۔ خودکشی عورتوں کی نسبت مردوں میں زیادہ پائی گئی ہے۔ 1957 میں امریکا میں 15,980 خودکشیاں ہوئیں، جن میں سے 12,180 سفید فام مرد اور 3,700 سفید عورتیں تھیں، جو 1 لاکھ کی آبادی میں مردوں کے 1,507 اور عورتوں کے لیے 407 کا تناسب تھا۔ خاندانی بدنظمی اور خودکشی، فیملی ڈس آرگنائزیشن اینڈ سوئسائڈ۔ فرد میں بدنظمی عام طور پر شکستہ خاندان سے پیدا ہونے والے واقعات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، جس سے وہ انائی خودکشی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یورپ میں جو تحقیقات ہوئی ہیں ان سے ظاہر ہے کہ خودکشی کی شرح سب سے زیادہ مطلقہ یعنی کہ ڈائیورس میں ہے، اس سے کم بیواؤں یعنی کہ ویڈو میں، اس سے کم کنواروں یعنی کہ بیچلر میں، اور سب سے کم شادی شدگان میں ہے۔ مذہب اور خودکشی، ریلیجن اینڈ سوئسائڈ۔ ہمارا مذہب خودکشی کو حرام قرار دیتا ہے اور متوفی کو آخرت میں جہنم کا ٹھکانہ قرار دیتا ہے۔ اس سے مذہب پر عقیدہ رکھنے والے افعال میں شرکت کرنے والوں میں خودکشی کی شرح کم ہو گئی۔ مذہب کی دوسری خوبی یہ ہے کہ افراد میں سماجی تنظیم کا گہرا رابطہ قائم کرتا ہے، جس سے خودکشی کے وہ حالات ختم ہو جاتے ہیں جو معاشرتی بدنظمی سے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ شخص جو مذہبی عقائد و افعال سے منسلک رہا، اس کی زندگی مذہب سے وابستہ رہی، تو وہ خودکشی کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ شہر بندی اور خودکشی، اربنائزیشن اینڈ سوئسائڈ۔ شہروں میں معاشرتی بدنظمی دیہی علاقوں سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ سوروکن اور زرمن نے کہا ہے کہ شہروں میں روایات، جذبات، عقیدہ، دلچسپی اور تعلقات میں قربت کا طبقہ کم ہو رہا ہے، معاشرتی حرکت پذیری تیز ہے، معاشرتی تفاعل میں شدید مداخلت ہوتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے شہری خواص رکھنے والے علاقوں میں خودکشی زیادہ پائی جاتی ہے۔ لیکن یہ نہیں دیکھا گیا کہ جس قدر بڑا شہر ہو اتنی ہی خودکشی کی واردات زیادہ ہو۔ معاشی حالات اور خودکشی، اکانومک کنڈیشنز اینڈ سوئسائڈ۔ خودکشی اور مالی حالت میں براہ راست تعلق پایا گیا ہے۔ جس طرح کا کاروبار گرتا ہے یا معاشی حالت گرتی ہے، اسی طرح سے خودکشی امریکہ میں زیادہ پائی گئی ہے۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اگر
آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی اس کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ساتھ میں گھنٹی کا نشان لازمی دبائیے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز باقاعدگی سے ملتے رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔